محمد کامران اتاری صاحب آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک ان کے لہجے کے اندر مزید برکتیں نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، نعت کے دوران تشریف لائے اس بزم کی رونق حضرت علامہ مولانا شیر امیر المجاہدین محمد عاصم اشفاق رضوی صاحب، میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ عزیزان گرامی، ربائی کے اندر آپ نے صحابت مصطفیٰ کا عنوان چھیڑا، تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں خطبے کے لیے محسن بھائی کو دعوت دوں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں کوفے گیا، کوفے کے بازار میں تھا، میں نے دیکھا ایک مجمع لگا ہے، میں مجمع کے قریب گیا تو میں نے پوچھا یہاں لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا یہاں حاتم طائی کا نواسہ ابھی اپنے نانا کی سخاوت کے قصے سنا رہا ہے۔ حضرت امام حسین آگے بڑھے اور سننے لگے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ عدی بن حاتم طائی یہ کہہ رہا تھا میرے نانا کا ایک محل تھا، محل کے 10 دروازے تھے، اگر ایک سائل پہلے دروازے سے آتا اور میرا نانا اسے وہاں سے بھی عطا کرتا، وہی سائل اگر دوسرے پہ جاتا اسے وہاں سے بھی عطا کرتا، وہی سائل اگر تیسرے دروازے پہ جاتا اسے وہاں سے بھی میرا نانا عطا کرتا، وہی چوتھے پہ جاتا حتیٰ کہ 10ویں دروازے پہ بھی جاتا میرا نانا اسے عطا کرتا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں اسے سخاوت نہیں کہتا، اسے کنجوسی کہوں گا، اس لیے کہ اگر سخی ہوتا تیرا نانا تو پہلے دروازے پہ بھی ارمان اور خواہش پورے ہو جانے چاہیے تھے۔ میری نانا کے سخاوت کے قصے سن۔ میرے نانا کا کوئی بڑا محل نہیں تھا، چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور جھونپڑی میں بھی ایک دروازے پہ بوریاں لگتی تھی، پر خدا کی قسم جو ابو بکر ایک مرتبہ گئے میرے آقا نے عطا کیا، صدیق اکبر بن کے باہر نکلتے ہیں۔ عمر فاروق گئے میرے آقا نے عطا کیا، فاروق اعظم بن کے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان گئے ذوالنورین بن کے نکلتے ہیں۔ میرے مولا علی کے جاتے ہیں شیر خدا بن کے باہر نکلتے ہیں۔ اگر میں تاریخ سے تھوڑی مدد لیتا ہوا چلوں تو پھر میں یوں کہوں گا احمد رضا گئے میرے آقا نے عطا کیا، وہ اعلیٰ حضرت بن کے نکلے۔ اگر علامہ خادم حسین گئے میرے آقا نے عطا کیا، امیر المجاہدین بن کے نکلے۔ منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی، اب میں صدارتی خطبہ کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم المقام، ان کو دعوت دینے سے قبل میں آپ کو یہ کہوں گا کیونکہ صدارت ان کی تھی تو آپ صدارت اسی کو سونپی جاتی ہے جو صدارت کا اہل ہو، وہ کسی تنظیم کی صدارت ہو یا کسی محفل کی یا کسی ملک کی صدارت ہو، صدارت اسی کو سونپی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو، اس کا مستحق ہو۔ یہ صدارت کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے اہل محلہ نے صدارت تو آپ کی رکھی تھی مگر کچھ مجبوریاں اور کام کاج کی وجہ سے آپ آ نہیں سکے، پر خدا کی قسم آپ کی محلے کی محبت اور یقین کی وجہ سے ہم نے مسئلہ صدارت کسی کو نہیں تھی، آپ بھی آئے اور آپ بھی پہلے بیٹھے اور صدارت کے مستحق ٹھہرے۔ میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب سے زیادہ جو دعاؤں کے اور
اور بہت زیادہ خوش آمدید اور بہت زیادہ دعاؤں کے مستحق محسن بھائی کے والد محترم، جو اتنی بیماری کے باوجود بھی اتنی کوششیں کرتے ہیں۔ محسن بھائی نے جو یہ محفل سجائی، علماء کو بنایا، پھر ان کے کھانے کا انتظام کیا، محفل سجائی، پھر یہ سجاوٹ کی اور لوگوں کو بنایا، یہ سٹیج سجائے، سناخانہ کو بلایا اور قرآن حضرات کو بلایا، اتنی محنتیں کی، اور ان کی محنتوں کے پیچھے جو دعائیں تھی وہ ان کے والد محترم کی تھی۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا مالک ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں صدارتی خطبہ کے لیے ملتمس ہوں، اس شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جو قاری القرآن بھی ہے اور حدیث رسول کے ترجمان بھی، فاضل نوجوان بھی، خطیب شعلہ بیان بھی، حضرت علامہ مولانا محمد برادر محسن اسحاق نقشبندی رضوی صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام احباب محبت سے پڑھ لیں، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بعد از حمد و صلات عزت و تکریم کے لائق فرمائز احتشام قاری قرآن ثناخان شیر لسان، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے حضور علیہ السلام کے غلاموں، بالخصوص شیر امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت اسیر ناموس رسالت جناب حضرت علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی وقار، میں بالکل آپ کا وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا، 5 سے 7 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ حضرت جی وقار، حضور علیہ السلام کی محبت ہمارا ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی سے بیان ہو سکتی بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا ابو بکر اگرچہ آپ عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک میرے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات سن لیں، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا، اسا نک محمد دی ناتا پڑھے سن، اسا وانگ ناتا پڑھا کوئی نہیں سکتا، معرفت طریقت حقیقت شریعت سوا 4 کسا کوئی نہیں سکتا، مذاہب کے جھگڑے سارے چھڑے سا، محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ علماء کی توجہ چاہوں گا اس شعر میں کہ ان الحق ان اللہ علامہ نے سوکھا، انا احمد ان کو علا کوئی نہیں سکتا۔ اور علماء کی اجازت ہو تو میں ایک اور بڑی بات کر دوں کہ محمد سر وحدت ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، اور اللہ کے راز کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ بلکہ تم نے ہمارا عقیدہ پوچھنا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی حضور علیہ السلام کے بارے میں کمزور بات سنی نہیں،
نام سے برداشت ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ سننا ہے تو سنو امام بصری کی زبانی. فرماتا وَنْسُ بِلَا ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَنْسُ بِلَا قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ. فرمایا ایک حضور کو رب نہیں کہنا, ایک رب کا بیٹا نہیں کہنا, اس کے علاوہ جو چیز ہے حضور کی شان میں کہہ دے, نہ شرک ہے نہ بدعت. اس کے علاوہ جو بھی کہہ دے حضور کی شان میں, نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. حضور علیہ السلام کی تو عقل مبارک کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, صرف عقل مبارک کا اندازہ. 1.5 فٹ کی زبانہ کاٹ کے تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے حضور نے دین نے مارے تو حضور نے مارے دب تک نہ کیتا کرو. نہیں مرزا جلنی اوپر سے حضرت اس نے جہاد کا انکار کر دیا. اب فلسطین میں کیا حالات بنے ہوئے, اس نے جہاد کا انکار کر دیا. میں اپنا انہوں نے علاج پتہ ہے کہ انہوں کا علاج ہے کہ جڑے جہاد کا انکاری ہیں نا, چاہے قرآن ہیں چاہے مولوی ہیں چاہے پیر ہیں, انہوں نے علاج ہے کہ جڑے جہاد کا انکاری ہیں انہوں نے سارا تو اپنے منہ میں بندہ بنے, پھر چلائے گولا, پھر جس ٹائم پرکھ چڑھے نا پھر بندہ قرآن دی آیت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. پھر بندہ پڑھے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, کہ اللہ فرمائے جہاد کرو, تو انکار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ اوپر سے چیلنج کرتے ملت اسلامیہ کو, کہتا ہے کہ ہمت ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پڑھ دے. میں کیا او تے بڑے ہیں نا, آتنو میں پڑھ کے دسنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكرموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والسيف فيكم كبي مني حتى أريح عليه حتى إن شاء الله تعالى عز وجل, والكبي فيكم سيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى عز وجل. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل فلا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا أمرهم الله بالبلاء. أطيعوا ما آتاكم الله ورسوله فإذا عصيتم الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يا رسول الله يا رسول الله. میں نے یہ خطبہ پڑھ دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. حضور علیہ السلام کی شان. اور یہ تو چھوٹا مرزا ہے نا, مرزا قادانی بھی تھا, اساں اس نے نہیں چلن دیتی, نکاح مرزا تو شاہی کوئی نہیں, نکاح مرزا تے شاہی کوئی نہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو. حضور علیہ السلام کی عقل مبارک کتنی ہے. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء شریف میں لکھا, آپ نے فرمایا ایک ذرہ اٹھا, ایک ذرہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے برابر ساری مخلوق کو عقل عطا فرمائی, باقی جتنی بھی عقل تھی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. ساری عقل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. حضور علیہ السلام کی شان ورال ورا ہے, آپ کی شانوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت, حضور علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے. میں حدیث پاک پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد اللہ بن دینار عن النبی صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له فيقولون هل لا وجدت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وانا خاتم النبيين. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله زوالي الارض او قال ان ربي زوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها الى قوله وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. يا رسول الله
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक रिसालत और नबूवत का शक नहीं करना कि इनका बात खत्म हो चुकी है, अब मेरे पास ना किसी नबी ने आना है ना किसी रसूल ने आना है। हज़रत जी वकार हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बंदा बयान करता रहे, उम्रें लग जाएंगी लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान नहीं हो सकती। आखिर में हुक्मरानों के नाम एक पैगाम है कि अगर तुम्हारी बेगैरती हुदूद क्रॉस कर चुकी है और तुम फलस्तीन की मदद नहीं कर सकते तो ये काम लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वालों के सुपुर्द करो। आने वाला जुमा इंशाअल्लाह अगर तुम्हें कायदे मिल्लत इस्लामिया की क़यादत में और इमामत में बैतुल मुक़द्दस में ना पढ़ाया तो हमारा नाम बदल के रख देना। बस छोटी सी बात है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। हफीज फरमा रहे थे अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा साहब का जो सारी गुफ्तगू थी इसका नुक्ता नजर और महवर ये था कि हमें इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे दिलों से निकाला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हमको उलमा से दूर किया जा रहा है। एक ही बात लोगों को बताई जा रही है कि उलमा से बचो, इसलिए कि उलमा सियासत में आ गए। उलमा का सियासत से क्या काम है? उलमा सियासी बातें क्यों करते हैं? अरे मैं बतला देना चाहता हूँ, इस मोहल्ले की रौनक, इस मोहल्ले की रहमत और फजल से पूछो खालिक कायनात ने उलमा को मिंबर और मेहराब का वारिस क्यों बनाया? ये मेहराब को मेहराब क्यों कहा जाता है? पूछो उलमा से। खुदा की कसम मेहराब को मेहराब इसलिए कहा जाता है यहाँ से जंग के बारे में मुशावरात किए जाते थे, यहाँ से हुक्म जारी किया जाता था, इस वजह से। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मुझे याद आ गई जिसके रावी भी मौलाए मुश्किल कुशा है। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, के बनु इसराइल के तमाम अंबिया वो सियासी थे। यही सियासत आज वाली सियासत भी वही सियासत थी, मगर ये सियासत नापाक कर दी गई, नापाक कर दी गई। वो अगर यही अब हमने साथ देना है उलमा का और इस सियासत को पाक करना है और दीन इस्लाम के तख्त को हमने दीन इस्लाम के तख्त पर लेके आना है। ये पलीत हुई सियासत अगर पाक होती, आज ये मिर्जा और ये कामजी और ये सारे जो मेरे मुस्तफा के गुस्ताख और कादियानी ये आज अपनी जुबान दराजी न करते। अगर उलमा के पास आज सियासत होती तो खुदा की कसम वो जुबान कुत्ती से खींच कर कुत्ते के सामने फेंक देते जो मुझे मुस्तफा पर हर्जा सराई करती। हमें उलमा से दूर किया गया। आओ उलमा से जुड़ो। अजीजानी करामी, हम तो करोड़ों मुबारकबादों के मुस्तहिक हैं। हमने क़यादत भी बड़ी खूबसूरत हमने अपनाई है जिसकी निस्बत मैं सीरत की किताब से अगर पढ़ता सहाबा की किताब से मैं तज़किरा मिलाऊं, निस्बत मिलाऊं तो सहाबा से जाके मिलती है। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जंग से वापस आते हैं, कुछ देर गुजर गई, आपने जंग का लिबास नहीं उतारा। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरी आका की बारगाह में आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम जिसका नाम साद है उसने अब तक जंगी लिबास नहीं उतारा, उसकी सुन्नत पूरी करने के लिए मैंने भी नहीं उतारा। और या रसूलुल्लाह सिर्फ मैंने नहीं, अल्लाह के सारे फरिश्तों ने जंगी लिबास पहन रखा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ जिब्रील अमीन, मेरे साद ने अब तक वो जंगी लिबास क्यों नहीं उतारा? हजरत जिब्रील अमीन फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने इरादा कर रखा है एक और जंग का, एक और कबीले से जंग करने का। हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया, आपने बुलाया। हजरत साद बिन मुआज़ आए। हजरत साद बिन मुआज़ से मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी साद, अब तक तूने जंगी लिबास क्यों नहीं उतारा? हजरत साद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैं जब उस जंग से वापस आ रहा था मैंने ये इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया, ज़हन में ये बात बिठा ली कि तब तक ये जंगी लिबास नहीं उतारूंगा जब तक बनु कुरैज़ा के 400 गुस्ताखों का उनका इंजाम इनका तरफ पहुंचा दो। हजरत साद के इस कौल पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक जमात बनाई, एक गिरोह बनाया और हजरत साद के साथ रवाना
روانہ کر دیا۔ 25 دن محاصرے کے بعد حضرت سعد کی امیری میں سارے صحابہ نے اس 400 گستاخوں کو نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اب میرے آقا بھی ہیں، عدالت لگی ہے، گستاخ سامنے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم جاری کر لیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حکم نہیں جاری کروں گا۔ فرمایا اچھا آپ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا؟ حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج اللہ بھی فیصلہ نہیں کرے گا، پر ہاں یہ یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے فیصلہ سوچ کے رکھا ہے، پر آج فیصلہ وہی کرے گا جنہوں نے اپنے دل میں یہ ارمان اور ارادہ کر رکھا تھا کہ اللہ کے ناموس کے گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ صحابہ نے اشارہ کیا حضرت سعد کی طرف۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ نے قیامت تک کے لیے قانون نہیں جاری کر دیا کہ من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کے بارے میں حضرت سرائی کرے گا اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، واسطے جہنم کیا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول پر میرے آقا کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے اور فرمانے لگے اے سعد مبارک ہو، اے سعد مبارک ہو، اے سعد مبارک ہو، تو نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے بھی سوچ رکھا تھا، اس کے رسول نے بھی سوچ رکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے اللہ کے حکم سے اور رسول کی مرضی سے اس وقت بھی گستاخوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ سعد نے کیا تھا، حضرت سعد نے کیا تھا۔ آج کے گستاخوں کا انجام تک، آج کے گستاخوں کو بھی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ امیر محترم حضرت سعد ہی کریں گے، حضرت امیر المجاہدین کے نقطۂ جگر حضرت سعد بن خادم حسین ہی کریں گے۔ جب آپ یہ عہدہ سنبھال لو گے، جب علماء کے ساتھ جڑ جاؤ گے اور اس کے مصطفیٰ آپ کو علماء کی قدموں سے ملے گا، پھر یاد رکھنا شاعر نے کہا تھا پھر تم مر جاؤ گے پر مر کے بھی نہیں مرو گے۔ وہ کہتا ہے پناہ، جب تم مرو گے اور قبر میں جاؤ گے فرشتے آ جائیں گے، سوال کریں گے، تم کہو گے فنا عشق محمد میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ حیات دائمی لے کر جیا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ فرشتے جب پوچھیں گے من ربو کا مادین کا حافظ، تو کہہ دوں گا غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟